ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتے ہیں، برکت والا نہیں مانگتا۔ یعنی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بہت زیادہ عطا فرما، یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہمیں برکت والا عطا فرما۔ حالانکہ آپ قرآن و حدیث کو اگر پڑھیں تو قرآن و حدیث ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو تو برکت والی چیز مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جن کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن برکت والا نہیں ہے، تو وہ لوگ پریشان ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اس کے کروڑوں اربوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، لیکن اس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ فلاں چیز بھی نہیں کھانی، فلاں چیز بھی نہیں کھانی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ کھا نہیں سکتا، تو ایسے زیادہ پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت اچھے اچھے مکان ہیں، بہت اچھے اچھے بستر ہیں، بہت اچھے اچھے بیڈ ہیں، لیکن ان کو رات کو نیند نہیں آتی، تو ایسے بیڈ کا، ایسے بستر کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہ مانگیں، برکت والا مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے زیادہ پیسہ تو قارون کے پاس بھی تھا لیکن برکت والا نہیں تھا، تو کیا زیادہ پیسے نے اس کو فائدہ دیا؟ اللہ پاک نے اس کو اس کے پیسے سمیت زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے برکت والا مانگے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت مانگے، ان کے پاس زیادہ بھی تھا اور برکت والا بھی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے سخی انسان تھے کہ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو تاریخ میں ان جیسا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 1000 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور چندے کے دیے تھے۔ آج کے دور میں اگر ایک اونٹ کی قیمت 1,00,000 روپیہ بھی لگائی جائے تو 10 کروڑ کے صرف اونٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ مانگا تو انہوں نے 100 گھوڑے دیے تھے۔ آج کے دور میں اگر ایک گھوڑے کی 1,00,000 روپیہ بھی قیمت لگائی جائے تو 1 کروڑ کے صرف گھوڑے بنتے ہیں، یعنی 11 کروڑ کا یہ سامان بن جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی دن کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 29.5 کلو چاندی دی تھی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے چاندی کے 1 تولے کی کتنی زیادہ قیمت ہے۔ اور اسی وقت کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5 کلو سونا دیا تھا، یعنی جو پیسے وغیرہ دیے تھے جو سونے کے تھے، مثال کے طور پر جیسے دینار وغیرہ، ٹھیک ہے نا، وہ سونے کا ہوتا تھا۔ حضرت عثمان نے وہ جو دیے تھے نا، وہ تقریباً 5 کلو سونا بنتا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ چندہ دیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں پیسہ ہونا۔ انسان کے پاس زیادہ بھی ہو، برکت والا بھی ہو، تو انسان کا جو پیسہ ہوتا ہے اچھے کاموں پہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ پیسہ استعمال بھی کرنے دیتے ہیں، انسان وہ پیسہ خود بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کا پیسہ آپ کا اپنا ہے۔ ایک وہ آپ کا اپنا ہے جو آپ نے کھایا اور ختم کر دیا، دوسرا وہ جو آپ نے پہنا اور اس کو پرانا کر دیا، تیسرا وہ بھی انسان کا اپنا پیسہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ انسان کا آگے محفوظ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے اور آپ کا ان کاموں میں استعمال نہیں ہو رہا تو اس کے زیادہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح خرچ کیا، اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے پاس پانی کی کمی تھی، ان کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا مدینے میں، وہ ایک یہودی کا تھا، اور وہ مسلمانوں کو پانی بہت مہنگی قیمت میں دیتا تھا۔ مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ایسا بندہ ہے، آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ایسا بندہ ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بتائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کے پاس گئے، اس یہودی کے پاس، اس کو بولا یہ بتاؤ یہ کنواں کتنے میں بیچو گے؟ اس یہودی نے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ قیمت بتائی، مثال کے طور پر کسی چیز کی 1,00,000 روپیہ قیمت ہو، اگلا کہے میں 1 کروڑ کی دوں گا، اس نے اس طرح قیمت بتائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہ قیمت دی اور وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ سارے مسلمان آج کے بعد یہاں سے مفت میں پانی پیا کریں گے۔ حضرت عثمان نے وہ کام دل سے کیا تو اللہ پاک نے ایسا قبول فرمایا، کہتے ہیں وقت گزرتا چلا گیا، آج کا جدید دور آ گیا، آپ کو پتہ ہے کنویں وغیرہ کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن کہتے ہیں وہ کنویں والی جگہ پڑی تھی۔ سعودی حکومت نے کیا کیا، وہاں پر ایک ہوٹل بنایا، ہوٹل بنانے کے بعد ٹھیک ہے نا، لوگوں کو وہ کمرے کرائے پہ دیتے ہیں، سال کا کہتے ہیں جتنا پیسہ آتا ہے
اس کا جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے، جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ اس پہ لگاتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک اکاؤنٹ بنایا، بینک میں پیسے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں سال کے بعد جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے وہ پیسہ وہاں سے نکال کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ثواب ان کو ملتا ہے۔ میرے بھائی اس کو کہتے ہیں پیسہ ہونا، یعنی انسان کے پاس زیادہ بھی ہو، برکت والا بھی ہو، تو انسان کا اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ہو، برکت والا نہ ہو، اس کی پھر مثال وہی بن جاتی ہے قارون والی۔